الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال تبارك وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد قال الله تبارك وتعالى: ورفعنا لك ذكرك. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہم سب کو پیارے حبیب محمد مصطفیٰ مجتبیٰ سید المرسلین والآخرین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتے تو ہم کو کسی اور نبی کی امت میں پیدا کر سکتے تھے۔ اللہ کو اگر ہم کو انسان بنانا ہی تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو آدم علیہ السلام کی امت میں پیدا کر دیتے، نوح علیہ السلام کی امت میں پیدا کر دیتے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں پیدا کرتے تھے، یعقوب علیہ السلام کی امت میں پیدا کرتے تھے، شیس علیہ السلام کی امت میں پیدا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتے تو ان تمام انبیاء علیہ السلام کی امت میں پیدا کر دیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو امام الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے امام ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، جن کے صدقے میں دنیا بنائی گئی ہے، ان کی امت میں ہم سب کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کا جانے کا وقت آیا دنیا سے، جب رخصت ہو رہے تھے تو اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے تھے اور کہہ رہے ہیں کہ اے بیٹا، اگر تم کو کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر مانگنا۔ بیٹا نے پوچھا ابا جان محمد کون ہے؟ فرمایا بیٹا بات سن لے، بات اتنی سی ہے، اتنی سی بات میں غور و فکر کر لے۔ بیٹا سن، اگر محمد کو دنیا میں نہ آنا ہوتا تو یہ دنیا نہ سجائی جاتی، تو یہ دنیا کا نظام نہ بنایا جاتا، تو یہ مدارس مکاتب یہ کچھ نہ ہوتا، یہ دنیا میں کچھ بھی نہ ہوتا، یہ دنیا میں کسی انسان کو پیدا نہیں کیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں پیدا فرمانا ہی تھا، تو اسی لیے اللہ نے دنیا کو انہی کے صدقے میں بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اور ان کو کتاب دی، یعنی قرآن کریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 4 نبیوں کو 4 کتاب دی، موسیٰ علیہ السلام کو اور داؤد علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، اور آخر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔
اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے رہے تھے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ طور پہاڑ پر جاؤ، طور پہاڑ پر جا کر 40 دن کا چلہ لگانا، وہاں ہم تم کو ایک کتاب دیں گے جو وہ کتاب تمہاری قوم کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، وہاں انہوں نے چلہ لگایا، وہاں ان کو کتاب ملی۔ داؤد علیہ السلام سے کہا اے داؤد تو اپنے گھر کے اندر عبادت والے کمرے میں بیٹھ جاؤ، ہم وہاں تم کو ایک کتاب دیں گے۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتاب دی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی، اللہ نے کہا اے عیسیٰ تو اپنے عبادت خانے میں بیٹھ جاؤ، ہم وہاں تم کو ایک کتاب دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عبادت خانے میں ایک کتاب دی۔ لیکن جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ نے یہ نہیں کہا اے محمد آپ مکے میں بیٹھ جائیے، ہم وہاں تم کو ایک کتاب دیں گے، اے محمد آپ مدینے میں چلے جائیے، اے محمد آپ گھر میں چلے جائیے، اے محمد آپ عبادت خانے میں چلے جائیے، اے محمد آپ غار میں چلے جائیے، اے محمد آپ جنگ میں چلے جائیں گے، ہم وہاں آپ کو ایک کتاب دیں گے، قرآن کریم دیں گے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر مدینے میں تو قرآن مدینے میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکے میں تو قرآن مکے میں، حضور احد میں تو قرآن احد میں، حضور بدر میں تو قرآن بدر میں، حضور غار میں تو قرآن غار میں، حضور اماں عائشہ کے بستر میں تو قرآن اماں عائشہ کے بستر پر موجود تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بول کر سیرت کے بیان کر کہ ہم نے حضور کی سیرت کا حق ادا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی عرش پر بیٹھ کر حضور کی سیرت بیان کر رہے ہیں۔ یہاں پر بڑے بڑے اولیاء اور بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے ادیب اور بڑے بڑے مقرران آئے، لیکن سب اپنی کتابوں میں لکھ کر بات کر حضور کی سیرت بیان کر دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل نہیں ہوئی۔ محترم بزرگو، دوستو، سیرت کو اٹھا کر دیکھو، سیرت کو اٹھا کر پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے آدمی ہو کر، امام الانبیاء ہو کر، سید المرسلین والآخرین، اور جو تمام سرداروں کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے نبی ہیں، جب ان کو دنیا کے اندر اتنا ستایا گیا تو آپ دین کی خاطر، اسلام ایمان کی خاطر آپ اتنی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے۔ آج دیکھیں دنیا کے اندر ظلم و ستم ہو رہا ہے، دنیا کے اندر لوگ مسلمان ایمان والے اور مسلمان لوگ در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔ آپ کو اتنا سا یہ نہیں کہ ہمارے حضور اور ہمارے جو صحابی ہیں وہ جب انہوں نے اتنی تکلیفیں برداشت کر لی تو آپ اتنی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے۔ محترم بزرگو، دوستو، کہنے کا ہے کہ دنیا کو اس لیے بنایا گیا کہ حضور کو دنیا میں آنا تھا۔ اللہ اگر چاہتے تو حضور کو نہ بناتے، اللہ اگر چاہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہیں کرتے تو دنیا بھی نہ ہوتی، نہ آدم علیہ السلام ہوتے، نہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام ہوتے، نہ آج ہم ہوتے، نہ آپ ہوتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سیرت اٹھا کر دیکھیے، سیرت کو پڑھیے۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے میں معراج ہوئی تھی۔ اماں عائشہ کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اماں عائشہ سے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ آپ ہم کو حضور کی سیرت بتائیے۔ اماں عائشہ نے کہا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہو، قرآن کھولو تو صحیح، قرآن کے ہر صفحے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بکھرا پڑا ہوا ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے میں معراج ہوئی، اور جب معراج ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ پر لیٹے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور اسرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر بٹھالا اور اوپر آسمان کی طرف لے جانے لگے، یعنی معراج کی طرف۔ پہلے اوپر لے گئے، پھر اوپر سے معراج کی طرف لے گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ براق کی رفتار اتنی تیز تھی کہ اگر جہاں میری نگاہ پڑتی تھی وہاں براق کا قدم پڑ جاتا تھا۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا تمام انبیاء علیہ السلام صف لگا کر کھڑے ہوئے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام پہنچے، انہوں نے اذان دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر مصلی پر کھڑا کر دیا اور کہا کہ آپ نماز پڑھائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور تمام نبیوں سے ملاقات کی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے معراج ہوئی، پھر اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کی، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔